السلام علیکم، اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج پھر جمعرات کی شب تھی اور احد حسب معمول اپنی تیاری میں لگا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی رات کے 1 بجے احد اپنا وہ سارا سامان لے کر گھر سے باہر چل پڑا، میں نے بھی اس کے نکلتے ہی ایک سیاہ چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ آج کی رات شدید ٹھنڈ تھی اور قیامت برسا رہی تھی۔ دسمبر کے آخری دن چل رہے تھے۔ سردی تھی کہ سینے کو چیر رہی تھی اور رہی سہی کسر ٹھنڈی ہوا نے نکال دی تھی۔ راستہ بھی ناہموار سا تھا، لیکن مجھے کچھ بہت اہم جاننا تھا، اس لیے میں موسم اور راستے کی شدت کو نظر انداز کرتی تیز قدموں سے چلنے لگی۔ وہ بار بار پیچھے بھی مڑ کر دیکھتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا میں کسی نہ کسی چیز کی اوٹ میں چھپ جایا کرتی تھی۔ ہم دونوں کو چلتے چلتے تقریباً 45 منٹ گزر چکے تھے اور پھر اچانک ایک مقام ایسا آیا جہاں پر احد نے اپنے قدم روک لیے۔ جس جگہ وہ رکا تھا وہ جگہ جانی پہچانی سی تھی، اور پھر وہاں میں نے اسے وہ کام کرتے دیکھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور ایک آنسو بڑی خاموشی سے میری گال سے ٹپکتا ہوا دامن بھگو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا دل اسے دیکھ کر لرز گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں ابھی اسے جان سے مار دوں، لیکن میں خاموشی سے الٹے قدموں وہاں سے پلٹی اور تقریباً رات کے 3 بجے میں اپنے گھر جا پہنچی۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا وجود میرے احساسات کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور میری آنکھوں میں تو آنسوؤں کی جھڑی سی تھی۔ میں نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ اب مجھ میں مزید ایک بھی قدم اٹھنے کی سکت باقی نہیں بچی تھی۔ میں اپنی قسمت کو بار بار ملامت کر رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، لیکن میری قسمت کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور کسی کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ سوال کا جواب صرف احد ہی دے سکتا تھا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آخر میں کیوں اس سے کوئی سوال جواب کروں۔ مجھے اس سے اب کوئی سوال جواب نہیں کرنا، بلکہ اسے اس کے لیے سزا دینی ہے۔ بڑی خاموشی سے اسے اتنی بڑی چوٹ دینی ہے میں نے کہ وہ تا قیامت یاد رکھے۔ میرے آنسو دیکھے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور ماضی میرے پیچھے لگے بند دروازے کو پیٹ پیٹ کر دم توڑ رہا تھا۔ آج میں جو کہانی آپ سب کو سنانے لگی ہوں وہ ان جاہل عورتوں کی کہانی ہے جو جہالت اور نفرت کی آگ میں اندھی ہو کر بہت بڑے بڑے گناہ اپنے سر لے لیتی ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتی ہیں۔ میرا نام کنزا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بچپن سے ہی میں بہت خوبصورت، اپنی مثال آنکھ تھی۔ ہر کوئی میری نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بچپن سے ہی گڑیا کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ میرے اماں ابا شروع میں تو بے حد پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ پورا محلہ میرے اماں ابا کی جوڑی کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور اماں ابا کے درمیان رنجشیں پیدا ہونے لگیں۔ ابا اکثر اماں سے کھینچے کھینچے سے رہنے لگے تھے۔ میرے لیے ان دونوں کی آپسی اختلاف بالکل نئے تھے، کیونکہ میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو آپس میں ایسے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس وقت 14 سال کی تھی جب ایک شام اچانک ابا کسی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھتے ہی میری اماں کی تو جیسے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ ابا نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ تمہاری دوسری ماں ہے، تم نے اس کی بھی ایسے ہی عزت کرنی ہے جیسے تم اپنی پہلی اماں کی کرتی ہو۔ یہ سن کر تو میری اماں کو ایک اور جھٹکا لگا کہ ابا دوسری شادی کر آئے ہیں۔ انہوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے محلے والوں، دیکھو میرا شوہر بیٹے کی لالچ میں دوسری عورت گھر لے آیا ہے، اور ساتھ گھر کا سامان اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ اس وقت مجھے ابا اور اماں کی لڑائی کی ساری حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ ابا بیٹے کی خواہش مند تھے، اس لیے وہ دوسری ماں کو لائے تھے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ ابا نے دوسری اماں کو کچھ دن ہمارے ساتھ رکھا، پھر اسے ساتھ والے گھر میں لے گئے۔ وہ بھی ابا کا ہی گھر تھا۔ میرے ابا جتنے دن اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہمارے گھر میں رہے، میں نے دیکھا کہ ابا ان کا بالکل ویسے ہی خیال رکھتے تھے جیسے بہت پہلے میری ماں کا خیال کیا کرتے تھے، لیکن میری اماں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ ان کے اندر ایک نفرت سی پنپنے لگی تھی۔ اکثر میں نے انہیں سنا تھا کہ وہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ منیر، تمہیں اس غلطی کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ تم نے میرے سر پر سوتن لا کر بٹھائی ہے نا، میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی۔ ان کے دل میں نفرت کی حد اس وقت عروج کو پہنچ چکی تھی جب شادی کے چند مہینوں بعد ابا کی دوسری بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب تو اماں کی نفرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ میں بھی جب دوسرے گھر جاتی تو ابا دوسری امی پر وارے چلے جاتے تھے۔ وہ کچھ منہ سے نکالتی بعد میں تھی، ابا اسے پہلے پورا کر دیتے تھے۔
کچھ وقت کے بعد ابا کی طبیعت تھوڑی خراب رہنے لگی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ اچانک سے ابا کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے۔ میں ابا کی طبیعت کی وجہ سے کافی فکر مند تھی۔ ابا ہمارے گھر بھی آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اکثر جیسے ہی ابا گھر سے باہر جاتے اماں کہیں چلی جایا کرتی تھی اور پھر 2-3 گھنٹے بعد واپس آ جایا کرتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں کہاں جاتی ہیں، اور اب اماں ابا کا خیال رکھنے لگی تھی۔ ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانے کی ٹرے سجا کر لایا کرتی تھی۔ مجھے بھی حیرت ہونے لگی کہ اماں کے رویے میں آخر اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا۔ ابا بھی اکثر کشمکش میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا، شاید ابا کو ان پر کوئی شک سا ہو گیا تھا، یا پھر کوئی اور ہی ماجرا تھا کہ ابا نے ان کے ہاتھوں کا کھانا کھانا بند کر دیا۔ اب وہ اماں کے ہاتھ کا بنا کچھ بھی نہ کھاتے تھے، لیکن میری محبت کی وجہ وہ اس گھر کی چوکھٹ پر آنے سے نہیں رک پاتے تھے۔ ابا کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور اب ان کی دوسری بیوی سے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے اماں پاگل سی ہو گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ ابا سے لے۔ میری اماں کی دل میں نفرت کی آگ مزید بڑھ گئی تھی۔ اب اماں ابا کے ہاتھ سے کچھ نہیں لے کر کھاتی تھی تو اماں مجھے ٹرے بنا کر دیتی اور کہتی کہ تم جا کر ابا کو کھانا دے آؤ، اور میں جب کبھی ابا کے پاس کھانا لے کر جاتی وہ مجھے کبھی واپس نہیں موڑتے تھے۔ شاید ہی ان کی میرے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر دوسری جانب اماں کی وہی مشکوک سرگرمیاں جاری و ساری تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں ہر دوسرے دن گھنٹوں کے حساب سے کہاں وقت لگا کر آتی ہیں۔ اس وقت میں 15 سال کی ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ اماں نے کافی گھریلو ٹوٹکے اور دوائیاں آزما لی، مگر کوئی فرق نہیں بن پڑا۔ پھر ایک دن جب درد کی شدت مزید بڑھ گئی اور میں درد سے کراہنے لگی تو اماں میرے پاس آئی اور بولی، بیٹی چل میں تجھے ایک جگہ لے کر چلتی ہوں، دوائیوں سے تو تجھے آرام نہیں آ رہا، وہاں جا کر دیکھنا، تیری ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ مجھے بھی اس وقت اپنے درد سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ چل پڑی۔ گاؤں کے ساتھ ہی پہاڑیاں سی تھیں، اماں مجھے اس جانب لے کر جا رہی تھی۔ عجیب سنسان سا راستہ تھا۔ میرے دل میں وہم سے اٹھنے لگی کہ آخر اماں مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا وہم نہیں، چھٹی حس تھی جو مجھے آنے والے کسی طوفان کے بارے میں اطلاع دے رہی تھی۔ پھر اچانک اماں ایک پہاڑی کے پاس رکی۔ وہاں کا منظر انتہائی عجیب اور خوفناک سا تھا۔ پہاڑی کے اوپر دھوئیں کے بادل سے بنے ہوئے تھے، اور دھواں بھی ایسا کہ جس کی بدبو دماغ کی نسوں کو چیر رہی تھی۔ پہاڑی کے باہر ڈھیر ساری عورتیں کھڑی تھیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو وہاں کا منظر اور بھی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ لمبے لمبے بالوں اور بڑی سی داڑھی والے بابا جی اپنی گود میں کوئی کتاب رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ سیاہ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے میں ڈھیروں منکوں کا ہار پہن رکھا تھا اور ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی اور آنکھوں میں سیاہ کاجل کی گہری دار باہر تک نکلتی نظر آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ وہاں پر اور بھی کئی عورتیں تھیں، ہر کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا، لیکن لوگوں کی باتیں بڑی عجیب سی تھیں۔ میرا جی چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں اماں کی وجہ سے مجبور تھی۔ تھوڑی دیر ہمیں انتظار کرنا پڑا اور پھر ہمارا نمبر آ گیا۔ اب میں اس بابا جی کے سامنے بیٹھی تھی، وہ میری جانب اپنی لال سرخ آنکھوں سے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ اماں نے اس بابا جی کو میرے سر درد کے بارے میں بتایا تو بابا جی نے اپنا چاندی کی انگوٹھی سے بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور ایک پھونک مار دی۔ اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ اس ایک پھونک سے ہی میرا سارا کا سارا درد ہوا ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں اللہ اتنی شفا بھی رکھ سکتا ہے۔ اب مجھے اس شخص سے الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ دم کروانے کے بعد اماں نے چند روپے نذرانے کے طور پر ان کے ڈبے میں ڈالے اور وہاں سے اٹھ کر مڑنے لگی تو بابا جی نے کہا کہ میرا تیرے شوہر کا کیا بنا؟ اماں ان کی بات سنتے ہی چونکی اور ایک نظر مجھ پر ڈال کر ذرا دھیمی آواز میں بولی کہ بابا جی ابھی تک کام تو نہیں ہوا، لیکن میں آپ کی دی ہوئی پوری اسے کھانے میں ملا کر روز دیتی ہوں، امید ہے جلد ہی میرا مقصد پورا ہوگا۔ اماں بالکل سرگوشی کی آواز میں بول رہی تھی، لیکن مجھے اماں کی ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ آخر میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے اس بات کی گہرائی میں جاننے کے لیے گھر آ کر اماں کے سارے سامان کی تلاشی لی اور بہانے سے اماں کی ہاں میں ہاں ملا کر بات اگلوائی تو جو انکشاف ہوا اس نے میری روح تک کھینچ لی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں انتقام کی آگ میں اس قدر اندھی ہو جائے گی کہ میرے باپ کے ساتھ اس قدر ظالمانہ سلوک کرے گی۔ ان کی باتیں سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ آج مجھے میری ماں کے اس چہرے سے شدید نفرت ہونے لگی تھی اور مجھے میرا باپ بہت اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی تھا سب کے سامنے تھا، کم از کم اس طرح چھپ کر پیٹھ پیچھے وار تو نہیں کر رہا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی اور اپنے باپ کے لیے میری محبت بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔
اماں روز ابا کا دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے بھیجا کرتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں وہ گلاس گرا دوں۔ ایک دو بار میں نے ایسا ہی کیا تھا، تب اماں نے مجھے بہت بری طرح پیٹا تھا، مگر پھر بھی میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ میں روز وہ دودھ کا گلاس گلی میں پھینک دیتی اور چپ چاپ جا کر ابا کے پاس ڈھیر سارا وقت گزار آتی تھی، اور اماں کو لگتا تھا کہ میں وہ دودھ ابا کو دے رہی ہوں، اور مجھے لگتا تھا کہ اب ابا ٹھیک ہو جائیں گے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابا کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی اور میری سمجھ سے باہر تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ میں نے تو اب ابا کو دودھ دینا بھی چھوڑ دیا تھا، تو پھر وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ مگر میں مجبور تھی کہ کسی کو نہ بتا سکتی تھی اور نہ مدد مانگ سکتی تھی کہ یہ گھر کا معاملہ تھا۔ اور پھر ایک روز میری خاموشی اور اماں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ابا ہمیں چھوڑ کر اپنی آخری آرام گاہ کی جانب چلے گئے۔ اس روز اماں بے تحاشا روئی تھی، جبکہ مجھے ساری حقیقت پتہ تھی۔ میں جانتی تھی یہ سارے میری ماں کے ڈرامے ہیں۔ وہ محض دنیا والوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ میرے باپ کی کتنی بڑی ہمدرد تھی۔ آج مجھے اس پیر بابے سے بے حد نفرت محسوس ہوئی تھی، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن میرا اس سے سامنا ہوا میں اسے جان سے مار دوں گی۔ خیر اگلے کئی روز یوں ہی خاموشی سے گزرنے لگے۔ اماں محلے والوں کے سامنے مظلوم اور بیچاری بن چکی تھی، جبکہ مجھے اس روپ سے نفرت تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی جب اچانک میرے ساتھ والے گاؤں کے ایک بہت بڑے گھرانے سے رشتہ آیا۔ میری اماں اور میں حیران تھے کہ ہمیں تو کوئی جانتا تک نہیں، پھر اتنے اچھے خاندان سے رشتہ کیسے آ گیا۔ انہوں نے میری ماں کو بہت سارے تحفے تحائف دیے اور میرے لیے بھی ڈھیروں کپڑے اور سامان تحفے کے طور پر لائے تھے۔ یہ دیکھ کر میری اماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی کہ ابھی رشتہ طے نہیں ہوا اور یہ لوگ اتنا سب کچھ لے آئے ہیں۔ اماں کے اندر کا لالچ اس کی آنکھوں میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اماں نے فوراً سے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں بھی اس جہنم جیسی زندگی سے نجات چاہتی تھی جس میں مجھے ہر پل ایک قاتل کے ساتھ گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ جس گھر سے میرا رشتہ آیا تھا انہیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ سادگی سے نکاح کی رسم ادا کرنا چاہتے تھے۔ میری ماں بھی ان سب باتوں پر راضی ہو گئی تھی۔ میرا نکاح ہو گیا اور میں اپنے سرداج کے گھر چلی گئی، لیکن میں نے ایک عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی ماں کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ عہد میرا بے حد خیال رکھا کرتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ میرے لیے وہ ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوا تھا۔ میں بھی اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ساری زندگی اس کی خدمت گزار دوں گی، اور ان غلطیوں کو بھی میں نہیں دہراؤں گی جو اماں نے کی تھی۔ میں اس کے محل جیسے گھر میں شہزادیوں کی طرح راج کر رہی تھی، لیکن عہد کی ایک حرکت ہمیشہ میرے دل میں کھٹکتی تھی کہ وہ ہر جمعرات کی رات گھر سے نکل جاتا تھا اور جمعے کی رات واپس آیا کرتا تھا۔ جب کبھی میں اسے پوچھتی کہ وہ آخر اتنی دیر کے لیے کہاں جاتا ہے، تو وہ بس اتنا ہی بتاتا کہ اس کی کوئی بزنس کی میٹنگ ہوتی ہے، اس لیے اسے لازمی جانا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی یہ حرکت ذرا مشکوک سی لگی تھی کہ آخر ایسی کون سی بزنس کی میٹنگ ہے جس کے لیے رات کو جانا پڑتا ہے، اور پھر میں نے ایک روز تہیہ کر لیا کہ میں اس کے پیچھا کر کے جا کر سچائی معلوم کر کے رہوں گی۔ اور جیسے ہی میں اس کے پیچھے گئی تو وہاں جاتے ہی میں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص تھا جو میرے باپ کا قاتل تھا۔ عہد نے وہی لباس سن سے وطن کیا اور ایک نقلی داڑھی اور بال لگائے، اور ساتھ ہی آنکھوں میں گہری لمبی دھار کے ساتھ کجلا ڈالا۔ یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا، جس کو میں اپنے باپ کا قاتل کہتی رہی اور اس سے ہمیشہ بدلہ لینے کا عہد کرتی تھی، آج وہ میرا شوہر بنا بیٹھا ہے۔ میرے لیے اس سے بڑی اذیت اور کوئی نہیں تھی کہ جس شخص کے ساتھ میں خوشی سے رہ رہی تھی اور جس سے بہت محبت اور عزت کرتی تھی، وہی میرے باپ کا قاتل نکلے گا۔ مگر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس سب کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ بے شک وہ مجھے بہت چاہتا تھا اور میری زندگی میں کوئی کمی کوئی تکلیف نہ رہنے دی تھی، پھر بھی وہ میرے باپ کا قاتل تھا، اور اپنے باپ کی محبت کے آگے باقی کی ساری محبتیں میرے لیے بیکار تھیں۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ ساری رات مجھ پر قیامت بن کر برسی تھی، اور پھر اگلے پورا دن میں شام ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی کہ کب عہد گھر آئے گا، اور آخر کار وہ لمحہ بھی آن پہنچا اور گھر آ گیا عہد۔ اسے دیکھتے ہی میرا ضبط جواب دینے لگا۔ میں جو اس سے بنا سوال جواب کیے انتقام لینے کی ٹھان بیٹھی تھی، ایک دم اٹھی اور اس کا گریبان سے جا کر پکڑا، اور میں نے کہا، تم ہی ہو نا میرے باپ کی قاتل؟ تم نے ہی میرے باپ کو مارا ہے۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم میرے باپ کو مار کر اس طرح مجھ سے شادی کر لو گے، اور مجھے کبھی معلوم تک نہیں ہوگا۔ میری آنکھوں سے بے پناہ کرب اور غصہ اور تکلیف تھی، جو کہ اب آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کی گرفت اس کی گریبان پر اتنی سختی کہ اس کا ایک بٹن ٹوٹ کر فرش پر جا گرا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے اپنے گریبان کو میری گرفت چھڑوایا اور کہا،
کہ بس بول چکی تم، اب تم ایک ایک لفظ مت بولنا اور میری بات غور سے سنو۔ اس نے انتہائی سخت لہجے میں یہ جملہ بولا تھا کہ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا کہ میں بہت چھوٹا سا تھا جب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ میری ماں اکثر تعویذ گنڈوں کے چکر میں پیر بابوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ میری ماں کی کہانی بھی تمہاری ماں سے ملتی جلتی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ میرے باپ نے پسند کی شادی کی تھی اور تمہارے باپ نے محض اب بیٹے کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ اماں کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں اس طرح پیر بابوں کے پاس جاتی ہیں اور عجیب و غریب مسئلوں کی تعویذ بنوایا کرتی تھیں۔ کوئی اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی تھی تو کوئی اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ ہر کسی کی اپنی ہی ایک کہانی تھی، لیکن کہانی ایسی ہوتی تھی کہ دل سن کر دہل جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گا جس سے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی آئے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں۔ اگر میں کوئی اچھائی پھیلانے کی کوشش کرتا تو کوئی میری بات ماننے کو تیار نہ ہوتا تھا، اور پھر میں نے قرآن کی ان تمام آیات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا جن کا تعلق شفا، امن، گھریلو سلوک، اولاد، رزق میں خیر و برکت اور شر سے نجات سے تھا۔ پھر میں نے ان سب جو ایک کتاب کی شکل میں پرو لیا اور اسلامی طب کی کتابوں سے چند امراض کا نسخہ بھی تیار کر لیا اور معاشرے کو اسی سدھارنے لگا جس طرح وہ بگڑ رہا تھا۔ میں نے انتہائی خاموشی سے اس اصل والے پیر بابا کو جیل کروا کر خود اس کی جگہ میں اسی طرح پیر بابا بن کر بیٹھ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر سب کو بھی بتا دوں کہ وہ جعلی پیر تھا اور اب پکڑا گیا ہے تو یہ تنگ خیالات کی جاہل عورتیں کوئی اور پیر ڈھونڈ لیتیں اور یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا تھا۔ یہ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ میں ان کو غلط کام کرنے کا تعویذ دے رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ اور تمہارا باپ میری وجہ سے نہیں مرا، بلکہ اس کے پیچھے بھی قصوروار تمہاری ماں ہی ہے، جس نے تمہارے باپ کو زہر آلود دوائیاں کھلا کھلا کر اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اس روز جب تم اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی تو میں تمہارے چہرے کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم ان شیطان نما چہروں میں ایک فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔ تمہاری معصومیت سے بھری آنکھوں نے میرے دل پر اسی وقت ڈیرا جما لیا تھا، اور پھر میں کئی روز تک تمہارے گھر چھپ چھپ کر آتا اور تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ تمہاری معصومیت مجھے تمہارے دل پر کھینچ لاتی تھی۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، اس لیے میں تمہارے ہاتھ نہیں مانگ سکتا تھا۔ 2-4 سال ایسے ہی گزر گئے اور پھر ایک رات میں نے سنا کہ تمہاری ماں تمہیں کوئی غلط کام کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن تم رو رہی تھی اور ماں سے لڑ رہی تھی اور بول رہی تھی کہ ماں تم مجھے مار دے، تب بھی میں کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اس وقت میں نے دل میں یہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اس عورت کے چنگل سے نکال کر رہوں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر چونک گئی اور ایک دم مجھے یاد آیا کہ ہاں، اماں نے ایک بار مجھے غلط کام کرنے پر بہت مجبور کیا تھا، لیکن پھر میری ضد کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ پھر عورت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، اور میں جانتا تھا تمہاری ماں بہت لالچی ہے اور میں ایک بڑے گھر کا چشم و چراغ ہوں، اس لیے میں نے تمہارا ہاتھ مانگا، اور پھر تمہاری ماں نے اپنے لالچ کا ثبوت دیتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کی باتوں پر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ یہ لو، یہ وہ کتاب ہے جس پر وہ تمام تر آیات لکھی ہیں جو میں لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں اور انہیں لکھ کر دیا کرتا تھا۔ میں نے وہ کتاب کھولی تو یکلخت میری آنکھوں سے آنسو نکلے جو اس کتاب کے صفحوں کو بھگوتے چلے گئے۔ وہ واقعی قرآن کی آیت تھی۔ میں آج بے حد شرمندہ تھی، کیونکہ میں جس شخص کے لیے سالوں اپنے دل میں نفرت پالتی رہی وہ تو ڈھیروں محبت کے لائق تھا۔ جسے میں شیطان سمجھتی تھی وہ تو ایک فرشتہ صفت انسان تھا۔ میں نے فوراً اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اسے انہیں آیات سے بھری کتاب کی قسم دی کہ تم اس کتاب کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ جو نفرت میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں رکھی اس کے لیے شاید مجھے اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم نہ کرو۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور بولا کہ تم نے جو بھی کیا انجانے میں کیا، اور انجانے میں ہونے والے گناہ کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں تو پھر اس کا ادنا سا بندہ ہوں۔ اس روز سے لے کر میرے لیے دل میں بے تحاشا عزت بڑھ گئی تھی۔ اب ہم دونوں بے حد خوش رہتے ہیں۔ میں اس کی دل و جان سے عزت کرنے لگی ہوں، اور عہد بھی میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد ہی اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ہماری زندگی میں کوئی برائی نہیں رہی تھی۔ وہ آج بھی لوگوں کی اصلاح کا کام اپنے طریقے سے کر رہا ہے، اور مجھے ایسا ہمسفر پا کر اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے۔